بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کوے کے ذریعے بھائی کی لاش دفنانے کا طریقہ بتایا، جس پر عمل کرتے ہوئے اس نے لاش دفنا دی۔ اب اسے اپنے والد کے غصے کا خوف تھا، اسے ڈر تھا۔ اس موقع پر شیطان نے قابیل کو گھر سے بھاگ جانے کی ترغیب دی، کیونکہ اسے یہ خوف لاحق تھا کہ اگر قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا تو کہیں توبہ استغفار کے بعد دوبارہ راہ حق پر نہ آ جائے۔ چنانچہ شیطان نے اسے گھر سے بھاگنے کا طریقہ بتایا اور اس نے قابیل سے کہا، اب تجھے تیرے والد زندہ نہیں چھوڑیں گے، تجھے قتل کر ڈالیں گے، تو یہاں سے بھاگ جا۔ قابیل کو تو پہلے ہی اس بات کا خوف تھا، لہٰذا وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کی اور بعد ازاں اس نے شادیاں بھی کی، جن سے اولاد کثیر پیدا ہوئی۔ قابیل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے پہلے آتش پرستی شروع کی، پھر شیطان نے اسے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ سکھا دیا۔ یوں قابیل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی بھی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اسی ایکسپوز کے معزز ناظرین، حضرت سیسی علیہ السلام کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اور کلپ کو اینڈ تک ضرور توجہ سے سنیے گا، اور پھر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ لائک بھی کیجیے گا اور چینل بھی سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بیٹے کے قتل کی خبر ملی تو وہ بہت غم زدہ ہو گئے، کیونکہ حابیل نہایت ہی سعادت مند، فرما بردار، نیک اور شائستہ نوجوان تھا۔ اس کے انہی اوصاف حمیدہ کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو امید تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانے میں ان کا معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ نیز بعض روایت کے مطابق حابیل کی شہادت کا بنیادی سبب بھی یہی تھا کہ قابیل کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ والد کے بعد نبوت کا تاج نیک سیرت حابیل کے ہی سر پر سجے گا، اور اسی حسد نے اسے بھائی کے قتل پر ابھارا۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا بہت اداس رہا کرتے تھے اور بیٹے کو یاد کر کر کے گھنٹوں آنسو بہایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے کہ اے اللہ، مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میری معاون و مددگار ہو، اور میرے بعد بھی تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرے، میری صحیح جانشین اور دنیا میں تیری وحدانیت کی علم بردار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور ایک نیک صالح بیٹے کی بشارت سے متع فرمایا۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام ان کی پیدائش پر بے حد خوش ہوئے تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے اور اس وقت ان کی عمر 130 سال تھی۔ اماں حوا علیہ السلام نے صاحبزادے کا نام سیس رکھا، جس کے عربی میں معنی عطیہ خداوندی کے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا خوب سیرت تحفہ۔ حضرت سیس علیہ السلام حسن و جمال، شکل و صورت اور عادات و اطوار میں اپنے والد سے بے حد اور بے شمار مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو آپ سے بے حد محبت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت سیس علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ آپ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد میں یہ بچہ ان کا جانشین ہوگا، چنانچہ انہوں نے شروع سے ہی ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ علیہ السلام حضرت سیس علیہ السلام کو جنت کا احوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جو حضرت سیس علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو درس و تدریس اور وعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے۔
انہیں دن رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، ان اوقات میں ہونے والی عبادات کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا جو کچھ عرصے بعد آنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو حضرت سیس سے بڑی محبت تھی، جس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا، دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل نکلا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو آگے پھیلانا اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت سیس علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت سیس علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد کیا۔ 960 برس کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پائی۔ حضرت سیس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق والد حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی، اور یوں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیس علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا اور اولاد کثیر سے نوازا۔ پھر یہ کہ ان کی اولاد نہایت فرما بردار اور نیک بھی تھی، جو اپنے والد کے ساتھ تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف رہتی۔ روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں نازل فرمائی۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت سیس علیہ السلام پر اترے۔ گو کہ قرآن پاک میں جن 25 انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی مذکور ہیں، ان میں حضرت سیس علیہ السلام کا نام تو شامل نہیں، تاہم احادیث مبارکہ میں ان کے نبی ہونے کا صراحت کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ حضرت سیس علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے ماتحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہوئے تھے، لیکن اولاد آپ علیہ السلام کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت سیس علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کی اولاد کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کا اہلکار بنے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے، جنہوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کی بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی تھی۔ روایت میں ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام حضرت سیس علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں، کیونکہ حابیل تو مخص 20 برس کی عمر میں اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے تھے اور انہوں نے کوئی وارث بھی نہیں چھوڑا تھا، جبکہ دوسرے بیٹے قابیل کی اولاد شیطان کی پیروکار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان اور کفر پر گامزن تھی، جسے طوفان نوح علیہ السلام میں غرق کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی طرح یہودی اور عیسائی بھی حضرت سیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا تیسرا بیٹا، نبی اور ان کا جانشین تسلیم کرتے ہیں، جبکہ وہ بھی اس بات پر قائل ہیں کہ موجودہ تمام انسان حضرت سیس علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت سیس علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتا ہو، نیک اور بد کو جانتا ہو، بادشاہ وقت کا حاکم بجا لاتا ہو، والدین کے حقوق ادا کرتا ہو اور ان کی خدمت کرتا ہو، صلح رحمی کرتا ہو، غصے پر قابو رکھتا ہو، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہو۔ یوں ہی معزز ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آئے تو انہوں نے بیٹے حضرت سیس علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور نصیحت فرمائی کہ اے میرے سعادت مند برہودار، تم میرے جانشین بنو گے، چنانچہ تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ کرو، اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لیا کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس وقت لکھا دیکھا جبکہ میں روح اور مٹی کے درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمان کا چکر لگایا تو بارگاہ رب العزت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کا یہ عالم دیکھا کہ آپ کا نام پاک محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پیارا کہ آسمان میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر آپ کا نام مبارک نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بالا خانہ، کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا کہ جس میں اسم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تحریر نہ ہو، لہٰذا تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت ہر آن ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ قصص الانبیاء میں حضرت علامہ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوس کو معاملات سپرد کر دیے۔ انوس کے بعد ان کا ولی عہد کینن بنا، اس کے بعد کینن کا فرزند مہلائل ان کا جانشین بنا،
اور ایرانی اجمی لوگ ان کے ہی بارے میں خیال رکھتے ہیں کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا صفایا کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی، اور انہوں نے ہی شہر بابل اور شہر سوس آباد کیے۔ ابلیس اور اس کے لشکروں جنوں وغیرہ کو بھی مار مار کر انسانی آبادی سے بھگا کر ویرانوں اور گاڑیوں میں ڈھکیل دیا۔ ان کا ایک بڑا تاج بھی تھا اور وہ لوگوں کو واعظ بھی فرماتے تھے۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند نوح کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور انہوں نے مختلف کاموں کے انجام دہی کے حوالے سے وصیت کی۔ مشہور اقوال کے مطابق نوح حضرت ادریس علیہ السلام ہی تھے، جنہیں حضرت سیس علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت سیس علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی، اور ان سے منسوب مزارات 3 مختلف مقامات غزہ، عراق کے شہر موصل اور ایہودیہ بحارت میں ہیں۔ ان تینوں میں سے کسی ایک میں حضرت سیس علیہ السلام مدفون ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ موصل میں اقام مزار کا حالیہ عراق جنگ کے دوران شدید نقصان پہنچا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت سیس علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا اور وہ وہیں سپرد خاک کیے گئے، جبکہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت سیس علیہ السلام کا مزار لبنان کے ایک گاؤں سیس نبی میں ہے، جہاں ان کے نام سے ہی ایک مسجد بھی قائم ہے۔ 13ویں صدی عیسوی اور ان میں آنے والے عرب جغرافیائی دانوں کے روایت کے مطابق حضرت سیس علیہ السلام کا مزار فلسطین کے شہر رملہ کے شمال مشرق میں واقع ایک گاؤں بسیس میں تھا۔ بسیس 2 الفاظ بیت اور سیس کا مجموعہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ خانہ سیس علیہ السلام۔ 1948 میں اسرائیل کے محض وجود میں آنے کے بعد یہ گاؤں غیر آباد ہو گیا تھا، لیکن آج بھی یہاں 3 کونوں والا مینار حضرت سیس علیہ السلام کے مزار پر قائم ہے۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ ضرور پسند آیا ہوگا۔ حضرت سیس علیہ السلام کے بارے میں جو مختصر ہم نے آپ کو بتایا، آپ کو جان کر آپ کے علم میں بے شمار اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ اسی امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ لائک بھی کریں گے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیں گے، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے خاص بہترین معلوماتی کلپ کے ساتھ۔ اللہ